الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ قرآن مجید کی ان آیات پر کئی مہینوں سے درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا ہے ہمیں معلوم ہے۔ کیا مطلب؟ ہم جب کسی کو کوئی شخص بہت زیادہ آگے جانے کی کوشش کر رہا ہو، اپنی حیثیت سے آگے نکل رہا ہو، تو اس وقت اسے یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہ طعنہ اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی شخص اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سے آگے نکل رہا ہو۔ تو انسان بھی اپنی حیثیت سے، اپنی اوقات سے جب آگے جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی حیثیت یاد دلاتے ہیں کہ تم جیسا اپنے آپ کو سمجھتے ہو ویسے ہو نہیں، ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا ہے ہم جانتے ہیں۔ تو انسان اپنی اوقات سے آگے کب نکلتا ہے، اپنی حیثیت، اپنی لمٹ کو کراس کب کرتا ہے؟ آپ اگر اس وقت دنیا میں دیکھیں تو جو لوگ بھی اللہ اور اس کے پیغمبروں کی باتوں کا انکار کرتے ہیں یا باتوں کو مانتے تو ہیں لیکن باتوں پر عمل نہیں کرتے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات بھول چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، کسی کو آپ نماز کا کہیں، روزے کا کہیں، گناہ چھوڑنے کا کہیں، تو کس طرح کی باتیں لوگ شروع کر دیتے ہیں؟ مولویوں کی باتوں میں مت آؤ، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، دقیانوسی کی باتیں ہیں۔ جب انسان اپنے ٹکڑوں پہ پلتا ہے نا تو سر اٹھا کے جیتا ہے وہ۔ جب کسی سے ادھار لے کے گاڑی خریدے، کسی سے بھیک مانگ کے کپڑے خریدے، کسی سے بھیک مانگ کے گھر خریدے، کسی سے بھیک مانگ کے شادی کرے، بچوں کی تعلیم کے لیے کسی سے بھیک مانگے، تو یہ ساری چیزیں جس سے بھیک مانگ کر پوری کر رہا ہے، اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت کرے گا کبھی؟ ہیں بھائی؟ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کاروبار کے لیے پیسہ نہیں تھا، کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، گھر نہیں تھا، بیوی بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی، کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کشکول۔ کیا خیال ہے؟ ہاتھ میں کیا آئے گا؟ بھائی جب جیب میں کچھ بھی نہ ہو، بلکہ جیب ہی نہ ہو، اتنی غربت ہو، تو پھر کشکول بھی بھیک مانگ کے ملے، یعنی کشکول بھی اپنا نہیں ہے بلکہ وہ بھی کسی فقیر سے بھیک مانگنا پڑ رہا ہو کہ یار اللہ کے نام پہ کشکول دے دے تاکہ میں لوگوں سے، بولو نا، بھیک مانگ سکوں۔ اس سے بڑا کوئی بھکاری ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ ہے بھائی؟ بھائی اس سے بھی بڑے ہم سب بھکاری ہیں اللہ کے در کے، اس سے بھی بڑے بھکاری ہیں۔ سب چیزیں ہمیں بھیک میں ملی ہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے باڈی کے جو پارٹس ہیں، یہ جو ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک ہماری باڈی ہے، اس کے پارٹ سب سے قیمتی چیزیں ہیں۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ 1 کروڑ روپے لے لو، اپنی آنکھیں مجھے دے دو، آپ دے دو گے اس کو؟ کہ چل یار 2 کروڑ لے لے، کسی غریب سے کہیں 2 کروڑ لے لے اور اپنی آنکھیں مجھے دے دے، چل 2 کروڑ لے لے اور سننے کی طاقت مجھے دے دے، دے دو گے آپ؟ 2 کروڑ روپے لے لے، چکھنے میں جو زبان کی جو ایک لذت ہے، جس سے میٹھے کا، کھٹے کا، ترش کا پتہ چلتا ہے، یہ زبان میں جو سینسر لگے ہوئے ہیں یہ مجھے دے دے، دے دو گے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین، یہ آنکھیں یہ تمہیں بھیک میں ملی ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ دیکھو سوال وہاں کیا جاتا ہے 2 وجہ سے۔ جب ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں نا، 2 وجہ سے پوچھتے ہیں، یا تو اس کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں جواب صحیح پتہ ہے یا نہیں پتہ، یا اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ جواب تو بالکل واضح ہے، اس کے پاس انکار کا کوئی راستہ ہے نہیں۔ بھائی کوئی آپ سے گاڑی لے کے چل رہا ہو، آپ نے اسی سے لفٹ مانگی، یار مجھے بھی بٹھا لے وہاں تک چھوڑ دے، وہ کہے میں نہیں چھوڑ رہا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ابے کیا یہ گاڑی میری نہیں ہے؟ کہیں گے نا۔ تو یہ اس سے سوال پوچھنے کے لیے نہیں، اس پہ جتلانے کے لیے، بھائی یہ تو طے شدہ ہے کہ میں نے ہی تو تجھے گاڑی دی ہے، میں کہہ رہا ہوں انڈا موڑ تک چھوڑ دے، تو مجھے نہیں چھوڑ رہا یار۔ تو یہاں جو قرآن نے سوال کیا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی، یہ امتحان کے لیے سوال نہیں ہے کہ جواب درست دو گے تو 100 نمبر ملیں گے، آدھا غلط جواب دو گے تو 0 نمبر ملیں گے۔ اس کو کہتے ہیں
استفہام انکاری، یعنی یقیناً یہ تو ہم نے ہی بنائی ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے، یہ خود بخود تھوڑی بنی ہے تمہیں یا فری میں کسی نے پکڑا دی ہوں. کافر نے تو یہ بول دیا آٹومیٹیکلی خود بخود بنی ہے. دنیا میں اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا. یہ تو اتنی بڑی یعنی ہٹ دھرمی اور ضد کی بات ہے نا. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو ہمیں زمین سے ملے پیسے. اب ہمیں پتا ہے ہمارے ساتھ جو کلاس فیلو ہے اس کے 50 روپے یا 10 روپے زمین پہ گرے ہیں. ہمیں پتا ہوتا تھا بھائی زمین پہ گرے ہیں، اٹھا کے رکھ لیے جیب میں. بچے یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیب میں رکھ لیے. تو وہ کہتا ہے یار یہ تو پیسے میرے ہیں. تو اگر ہم جواب میں یہ کہیں ہاں تیرے تو ہیں لیکن میں تجھے دوں گا نہیں، یہ بھی جرم ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تیرے پیسے ہیں مگر میں تجھے دوں گا نہیں، یہ بھی جرم ہے یا نہیں ہے؟ جرم ہے. اس سے بڑا جرم یہ ہے جو ہم کرتے تھے کھیل کود میں کہ ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں. بھائی ہم نے تیری جیب سے پیسے نہیں نکالے، ہمیں یہ پیسے کہاں سے ملے ہیں؟ اللہ کی زمین سے ملے ہیں. کر لو کیا کر رہے ہیں. وہ کہتا ابے بھائی اللہ کی زمین سے پیسے تو میرے. ہم کہیں زمین کس کی ہے؟ کہے گا اللہ کی. ہم نے اٹھائے کہاں سے ہیں؟ زمین سے. تو جب اللہ کی زمین سے تو اللہ تو ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ تو یہ اس طرح سے کسی کے پیسے کھا جانا یہ زیادہ بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ پہلی صورت میں آپ کم از کم مان تو رہتے ہیں ہاں بھائی تیرے ہیں. انکار کرنے کے نا 3 طریقے ہوتے ہیں کسی کی نعمت کا انکار کرنے کے. ایک تو یہ کہ وہ 50 روپے آپ بول دو تیرے نہیں ہیں، تو وہ کہے گا پھر کس کے ہیں؟ آپ بولو جمشید کے ہیں، وہ جھوٹ بول دو آپ. یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ تیرے نہیں ہیں پھر کسی کے بھی نہیں ہے. یہ زیادہ بڑا جرم ہے بھائی. پیسہ کسی نہ کسی کا تو ہوگا نا. یہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ کسی کے بھی نہیں ہے، خود بخود بس یہ ایویں ہی ہے، ہوا میں اڑ کے آ گئے. تیسرا طریقہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نہ تیرے ہیں نہ جمشید کے ہیں نہ کسی اور کے ہیں، اللہ کے ہیں. اور زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. اس کے پاس تو آپ نے منہ ہی نہیں چھوڑا بیچارے کو کچھ بولنے کے لیے. تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کو غصہ اس والے جرم پہ زیادہ آئے گا بشرطے کہ وہ 50 روپے آپ کے کسی نے پکڑے ہوئے ہوں. لیکن اگر آپ نے پکڑ لیے تو آپ کے پاس بہترین بہانہ ہے. تو اس طرح یاد رکھو کافر جو خدا کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے نا، انکار کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. یہ بھی گھٹیا طریقہ ہے. بھائی تو نے اگر اپنی محنت سے کمایا ہے تو تجھ میں محنت کی صلاحیت کس نے دی تھی؟ لیکن اس سے بھی بڑا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہیں یہ آنکھیں نہیں دیں؟ اور آپ جواب میں کہو نہیں تو نے نہیں دی، یہ خود بخود آٹومیٹیکلی میری کھوپڑی میں آ کے فٹ ہو گئی ہیں، خود بخود بنی ہیں، ایوالو ہو کے وجود میں آئی ہیں، ارتقا ہوا ہے. بھائی ایک سیل بنا تھا، ہوتے ہوتے آنکھیں ناک کان دل دماغ جگر سب بن گیا کروڑوں سال میں. خدا کی قسم یہ اس سے بڑا جرم ہے جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی زمین سے ملی ہے. وہاں پھر بھی کوئی تعویل بنتی ہے کہ بھائی زمین بھی اللہ کی اور ملے بھی ہمیں زمین سے ہیں. یہ جو کافر نے جرم کیا ہے نا خدا کے انکار کے لیے، خدا کے احسانات سے انکار کے لیے، ناشکری پن کی یہ انتہا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یہ خود بخود بنے. کیونکہ اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ آنکھیں خود بخود نہیں بن سکتی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر کس نے دی ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کافر نے کہا یہ سوچو کہ کس نے دی ہیں، پھر اس کے بارے میں تحقیق کرو، پھر اس پر ایمان لے کر آؤ، پھر اس کے پیغمبروں کو مانو، پھر اس کی کتابوں پر عمل کرو. یہ بڑا لمبا چوڑا حساب کتاب ہے. مکر جاؤ، بولو ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملا ہے. صحیح ہے نا؟ کہاں سے ملے ہیں؟ بولے یہ آنکھیں تو خود بخود بنی ہیں، یہ انگلیاں خود بخود بنی ہیں، یہ گھٹنے خود بخود ایڈجسٹ ہوئے ہیں، یہ معدہ خود بخود، یہ دل جو پمپنگ کر رہا ہے بلڈ کو یہ آٹومیٹیکلی کروڑوں سال میں. اس لیے اللہ ڈارون کو نہیں چھوڑے گا، اللہ ان سائنسدانوں کو نہیں چھوڑے گا جنہوں نے سائنس کی بیس پہ خدا کا انکار کیا. اللہ کہے گا آنے دو، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اڑا لو مزے، آنا تم نے آگ کی طرف، یہ نہیں چھوڑوں گا میں. کیونکہ اس میں غصہ اس کو آئے گا جب آپ نے 50 روپے اٹھائے نا غفار کی جیب سے یا غفار کے پیسے تھے تو آپ کہہ دیتے یہ جمشید کا ہے، تو غفار کو غصہ آتا کم آتا، وہ تحقیق میں لگ جاتا کہ نہیں یہ میرے ہیں، دیکھو جمشید تو یہاں تھا ہی نہیں. لیکن آپ نے ایک دم بول دیا مجھے تو اللہ کی زمین سے ملے. اس پہ ہمیں یاد ہے ہمیں اتنا غصہ آتا تھا نا ہمارے جب کوئی پیسے اٹھاتا تھا بولتا تھا میرے ہیں. بھائی تیرے کیسے ہیں؟ ہماری اماں نے ہمیں دیے تھے بھائی جیب خرچی کے لیے. اسکول میں جاتے ہیں نا تو پہلے گولے گنڈے کے لیے پیسے ملا کرتے تھے،
بھائی جب ہم اسکول جایا کہ اب گولے گنڈے کا عربی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے نا، تبلیغ والے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ عربی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے بیان کا، انہوں نے کہا تو ان کو گولے گنڈے کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. انڈین پوچھ رہے ہوتے ہیں گولا گنڈا کیا ہوتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو کھلا کے پتہ چلتی ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو ہمیں گھر سے پیسے ملا کرتے تھے گولے گنڈے کے لیے، گولے گنڈے کے. تو گولے گنڈے میں اب یا چنے چاٹ ہوتے تھے بڑے مزے کے، تو وہ پیسے گر گئے، کسی نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیے. کتنا غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دل چاہتا تھا اس کو منہ توڑ دیں یار. اور چل بھائی تو مان لے کہ میں نے بدماشی سے چوری کی ہے یا میں نہیں تجھے دے رہا. وہ جب یہ بولتا تھا نا ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں، پھر بڑا تل ملاتا تھا. بحث ہی نہیں کر سکتا ایسے آدمی سے، بحث ہی نہیں کر سکتا. نہ ہم یہ انکار کر سکتے ہیں کہ تجھے زمین سے نہیں ملے، نہ ہم یہ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کی نہیں ہے. تو سوچو ہمیں 8 آنے 4 آنے پر اتنا غصہ آتا تھا، تو جس خدا نے اربوں خربوں روپے کی ہمیں نعمتیں دی ہوں، اربوں خربوں روپے کی نعمتیں، ایک ایک آنکھ کی قیمت 1 کروڑ نہیں 1 ارب سے بھی زیادہ ہے. اس ارب روپے کا کرنا کیا ہے بھائی جب آنکھیں اور کان ہی نہ ہوں. تو جس خدا نے اربوں خربوں روپے کی نعمتیں ہمیں دی ہوں، اور ایک پڑھا لکھا سائنسدان بول دے، یونیورسٹی کا پروفیسر بول دے بھائی یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی، یہ سب نعمتیں ایوالو ہو کے وجود میں آئی ہیں آٹومیٹیکلی. تو میرے بھائی مجھے اور آپ کو غصہ نہیں آئے گا، لیکن اس ذات کو بہت غصہ آتا ہے جس نے یہ نعمتیں دی ہیں کہ کمبختو تم نے میری نعمتوں کا انکار کرنا تھا تو کوئی تو بنیاد بناتے نا، کوئی تو بنیاد بناتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ خود بخود سب کچھ بن گیا ہو اور خود بخود تمہاری کھوپڑی میں فٹ ہو گیا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی ہم لوگ جو بڑی تعریفیں کرتے ہیں نا، کافر لوگ بہت اچھے، کافر بہت اچھے، کافر بہت اچھے، یہ دنیا میں ہے بس. آخرت میں اللہ کہے گا بہت اچھا ہے تو جا انہی کے ساتھ جہنم میں مر. تو یہ اس لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت پتہ ہے کیا ہے؟ ایمان. یہ غیر مسلم لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان ایمان کو اتنا ویلیو دیتے ہیں کہ مسلم ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، بھائی اچھے اخلاق ہونے چاہیے، بھائی انسان کے ایٹیٹیوڈ کیا ہونے چاہیے، اخلاق بھی نہیں ہے، ایٹیٹیوڈ کیا ہونے چاہیے، رویے کیا ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے. انگلش میں ہو تو بہت اچھے ہو گئے وہ، اردو میں ہیں تو تھوڑے کم اچھے، پنجابی میں ہیں تو تھوڑے سے اور کم ہو گئے. تو کافر کی نظر میں ان چیزوں کی بڑی ویلیو ہے، اللہ کی نظر میں سب سے پہلے کیا ہے؟ وہی میں 8 کی مثال دیتا ہوں. جس نے میرے پیسے اٹھا لیے اور کہہ رہے اللہ کی زمین سے، اب مجھے گولے گنڈے خریدنے کے پیسے نہیں میرے پاس، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن وہ ہر ایک سے اچھے اخلاق سے بات کر رہا ہے، ہر ایک سے مل رہا ہے، نائس ٹو میٹ یو، ہاؤ آر یو، فائن، ٹھیش پیش بڑی زبردست مل رہا ہے. میں تو تل ملا رہا ہوں گا جب تک میرے پیسے نہیں دے گا، میں متاثر ہوں گا اس سے، میں کہوں گا میرا پیسہ نکال ورنہ ایسی کی تیسی. جھوٹ کیوں بول رہے اللہ کی زمین سے، اتنا بڑا فراڈی. تو اسی طرح خوب یاد رکھو، ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. قرآن کے الفاظ ہیں. کافر قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو ایسے نفرت سے اپنی انگلیاں چبائے گا. نفرت سے نا، جیسے آپ نے اگر کوئی بہت بڑی حماقت کر لی ہو اور پھر اس حماقت کی آپ کو سزا مل رہی ہو تو آپ کو اپنے اوپر غصہ آتا ہے، اپنی انگلیاں خود ہی چبانے لگتے ہو آپ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی آپ کو کسی نے کہا یہ راستہ خراب ہے، اس سے مت جانا، یہاں ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، سب کچھ لوٹ لیں گے، ساری دنیا کہہ رہی ہے، لیکن آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، آپ نے کہا بھائی سب ایسی بیکار کی باتیں ہیں، پھر آپ گئے اور لوٹنے لگے، تو آپ کو ڈاکوؤں پہ زیادہ غصہ آئے گا یا اپنے اوپر؟ بولو. اپنے اوپر آئے گا کہ یار ساری دنیا جب کہہ رہی تھی تو مجھے کیا ضرورت تھی اس راستے سے جانے کی، میں تھوڑا سا یوں گھوم کے چلا جاتا. تو غصہ کس پر آئے گا؟ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا نا، لوگ اپنے آپ کو کوٹ رہے ہوتے ہیں، بہت دفعہ دیکھا ہوگا کوٹ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، غصے میں اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے جو کافر، جو خدا کے منکر ہیں، وہ جب جہنم کی آگ میں جلیں گے، اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے، تو وہ غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے. غضبناک کس پر ہوں گے؟ وہ اپنے اوپر. تو اللہ ان سے کہے گا ان الذین کفروا ینادون، اللہ ان سے کیا کہے گا؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے
جب تمہیں اللہ کی طرف ایمان لانے کی طرف بلایا جاتا تھا نا کہ اپنے خدا کو پہچانو، جس نے تمہیں آنکھیں دی، جس نے تمہیں کان کی نعمت دی، جس نے تمہیں رزق آسمانوں سے روزی برسائی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تمہاری ضرورتیں تھی ساری اس نے پوری کی ہیں، اس رب پہ ایمان لے کر آؤ، اس کی دعوت پر لبیک کہو، تو تم انکار کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قیامت پر ایمان لے کر آؤ، تو کہتے ہیں لا ندری ما الساعہ، ہمیں کیا پتا یہ قیامت کیا چیز ہے، سائنس تو نہیں مانتی قیامت کو، ہے بھائی؟ جب ان کو بلایا جاتا تھا نا کہ قیامت ہوگی، اعمال کا حساب ہوگا، تو کہتے ہیں لا ندری ما الساعہ، ہمیں کیا پتا یہ قیامت کیا چیز ہے، تو مولویوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، کوئی سائنس کی کتاب سے ثابت کرو قیامت شامت۔ تو اللہ کہتے ہیں جب تم اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے نا، تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے نا، ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا کہ بھکاری ہو، ایک ایک چیز ہماری وجہ سے تمہیں ملی ہوئی ہے، ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، اور جب تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا ہے تو تم کیا کہتے ہو، کیا قیامت ہے بھائی، کون خدا، کون رسول، کیا قرآن، کوئی کاروبار کی بات کرو بھائی، بزنس بتاؤ کوئی اچھا سا، کرتے ہیں نا لوگ یار، ٹائم ضائع کیوں؟ تبلیغ والے جب جاتے ہیں گھر میں، دیکھو کوئی چلا جائے، آپ کی بیل بجائے، باہر بندہ آیا، وہ بولے بھائی میں ایک ایسا بزنس لے کر آیا ہوں، گورنمنٹ نے ابھی لون مل رہا ہے، قرضہ مل رہا ہے آسان، تو آپ قرضہ لے کے اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں، ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ یار آپ بیٹھیں ذرا، کائنڈلی ڈیٹیل بتائیے گا۔ نہیں وہ اصل میں آپ اس وقت بہت بیزی ہیں، میں کل آؤں گا۔ نہیں میں بیزی نہیں ہوں، میں بالکل بھی بیزی نہیں ہوں، میں بالکل فارغ ہوں، آپ کے انتظار میں تو دعا کر رہا تھا کوئی اللہ کسی روزی والے کو بھیج دے۔ بیٹھے تو صحیح، جا کہاں رہے ہیں آپ؟ ہماری مسجد میں نے واقعہ نہیں سنا، ایک صاحب تھے، وہ آ کے مسجد میں انہوں نے پنکھا لگا دیا، یہ کر دیا، کلر کر دیا، تو لوگوں میں مشہور ہو گیا یار یہ بندہ تو فری پھوکٹ میں بہت کام کر رہا ہے مسجد کے نا، تو بڑا مالدار ہوگا، بڑا مالدار آدمی ہوگا۔ تو لوگ خود اس کے پاس جانے لگے، لوگ خود جانے لگے کہ آپ کا بزنس کیا ہے؟ اس نے کہا میرا بزنس یہ ہے کہ میں ٹریول ایجنٹ ہوں، بچوں کو امریکہ اور کینیڈا بھیجتا ہوں اعلیٰ تعلیم کے لیے یا جاب دلانے کے لیے، اس پہ میرا کمیشن ہوتا ہے۔ سر پلیز ہمارا بچہ، نہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ، نہیں میرے بچے کو بھیج دیں، کتنا 5 لاکھ، یہ لے 5 لاکھ، نہیں بھائی میرے پاس ٹائم، یہ فراڈی تھا وہ آدمی نا، 5 ادھر سے لیے، 5 ادھر سے لیے، 5 ادھر سے 15-20 ہو گئے، تو اس نے دیکھا مسجد میں نے لگائے 10 لائیں، مل کتنے گئے 20، وہاں سے بوریا بسل گول کر کے غائب۔ پھر کسی دوسری مسجد میں جا کے کلر بلر کروایا 10 لاکھ میں، لوگ آئے یار اتنے تم کرتے کیا ہو؟ چھوڑا یار کیا کرتا ہوں میں، بس اللہ کا دیا ہے میرے پاس۔ نہیں بھائی کوئی تو بزنس ہوگا، بس یہی بزنس ہے، بچوں کو میں جاپان بھیجتا ہوں۔ کہاں بھیجتے ہو؟ تو پاکستانیوں کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستانیوں کے ساتھ، زبان پہ میں نے بریک لگائی ہے مسجد کے ممبر کے تقاضے کی وجہ، باہر بھاگنے کا بہت شوق ہے، وہ سمجھتے ہیں جیسے باہر سونے کے نوالے مل رہے ہیں۔ بھائی جس کو یہاں مناسب آمدن ہے نا وہ عیش کر رہا ہے یہاں پہ، اس لیے یہاں رہو، دین بھی محفوظ ہے، ایمان بھی محفوظ ہے، کلچر بھی محفوظ ہے۔ ابھی میں امریکہ سے آ رہا تھا نا، تو ایک ایئرپورٹ پہ مجھے ایک پوری فیملی ملی، وہ امریکہ سے گھام کے واپس پاکستان آ رہے تھے، تو وہ فیملی ملی، میری دوستی ہو گئی ان صاحب سے، کہنے لگے میں تو گیا تھا امریکہ، نیت یہی تھی کہ وہیں رہوں گا زندگی بھر، اب بچوں کے یعنی وہیں امیگریشن لے کے اب نیشنلٹی لے کے وہیں شفٹ ہو جاؤں گا۔ تو میں نے کہا پھر واپس کیوں آ رہے ہو؟ کہہ رہے میں وہاں گیا، بات پہ بچوں کو ابو بریانی چاہیے، ابو نہاری چاہیے، ابو ہر چیز پاکستانی چاہیے، ہر چیز پاکستانی۔ کہہ رہے 1 مہینے میرا دماغ کھایا، میں نے کہا کمبختو جب تمہیں سب کچھ پاکستانی چاہیے تو یہاں ٹھہرے ہوئے کیوں ہیں؟ کہہ رہے چماٹ مار کے واپس لایا ہوں میں، ادھر ہی چلو تو پھر پاکستانی ٹھیک نہیں ہے۔ تو خیر، تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، کیا بات کر رہا تھا؟ جب میں ٹاپک سے چینج ہوتا ہوں نا پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ ہاں تو وہ انہوں نے کیا کیا، وہ ٹریول ایجنٹ ماشاءاللہ اب تک وہ یہی کام کر رہا ہوگا، ارب پتی بن چکا ہوگا، تو ارب پتی بن چکا ہوگا وہ، تو اب وہ لوگوں کو کیا تھوڑی سی لالچ دے رہا ہے نا کہ میں ٹریول ایجنٹ ہوں، تو اس کی دعوت میں اٹریکشن کتنی، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کو کسٹمروں کو گھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسٹمر کو بھگاتا تھا کہ نہیں پہلے ہی میرے پاس اتنی فائلیں آئی ہوئی ہیں، آپ کے بچے کو میں امریکہ نہیں بھجوا سکتا، لوگ خود نہیں بھجوائیں، آپ ہمارا حق پہلے ہے۔ ایک تو اپنے بچوں کو جب امریکہ ہی بھجوانا تھا تو کمبختوں پھر پیدا کیوں کیا تم لوگوں نے اس کو؟ جب بڑھاپے میں اکیلے ہی رہنا تھا۔ میں اپنے ایسے جاننے والوں کو جانتا ہوں جن کے 8-8 9 بچے سب امریکہ جاپان ادھر شفٹ، اور بڑھاپے میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ یار ایک آدھ بہو رکھ لیتے
تو عجیب حساب ہے، پتہ نہیں باہر کا کیسا دماغ خراب ہو گیا ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا، قرآن کے الفاظ دیکھو. اللہ کہتے ہیں وہ بیٹے نعمت. کافر اتراتا تھا کہ میرے بیٹے ہر وقت میرے سامنے حاضر رہتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بیٹے وہی بیٹے ہیں جو آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور جوانی میں نہیں، بڑھاپے میں حاضر ہوں. وہ بیٹا جو امریکہ جاپان میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے پاس ہے ہی نہیں ایک بھی بیٹا، تو پھر وہ بیٹا کیا ہے؟ وہ تو آپ کی بہو کا شوہر ہے، وہ آپ کا بیٹا تھوڑی ہے. بہو کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ تو پھر وہی ہے جو آئی تھی. اب خود سوچو کتنی بڑی ٹینشن، استغفر اللہ، ہے یا نہیں ہے؟ جس سے شادی ہوئی تھی بڑھاپے میں وہی آپ کے ساتھ ہے. یعنی اس کے لیے ٹینشن کی بات کر رہا ہوں، خواتین غلط سمجھ رہی ہیں. جس سے شادی ہوئی تھی وہی آپ کے ساتھ ہے، باقی سب چلے گئے. کیا فائدہ بھائی؟ تو مزے والی زندگی نہیں ہے. وہ بھی ہو، اولاد بھی ہو. تو اس لیے بچے زیادہ بھی پیدا کیا کریں، اور اس پیر میں اتنے رکھیں کہ ایک آدھ اگر باہر جاتا ہے تو بھائی، ایک آدھ اگر باہر جاتا ہے تو اتنے ہونا اس پیر میں کہ کمانے کے لیے اگر کوئی باہر گیا ہے تو ادھر بھی تو ہو کوئی. گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں ان کے باہر بھی گیا ہوا ہے اور کما کے بھی بھیج رہا ہے اور ادھر خدمت کے لیے بھی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بچے بھی کم ہوں اور پھر ہو بھی رہے ہیں تو وہ بھی باہر جا رہے ہیں سارے. اپنے آپ کو عذاب میں مت ڈالو، اللہ پہ توکل کرنا سیکھو. اللہ یہاں بھی روزی دے دیتا ہے، یہاں بھی اللہ بہت نواز دیتا ہے جس کو نوازنا ہوتا ہے. جو نہیں نوازنا ہوتا وہاں جا کے بھی وہ بیچارے گھاس کھا رہے ہوتے ہیں. اور وہاں بھی وہی لوگ زیادہ پنپ پاتے ہیں جن میں کوئی قابلیت ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے تو کچھ کر لے گا، ورنہ جا کے بیچارہ کیا کرے گا وہاں پہ. خیر وہی بات ہے، توکل جب ختم ہو جائے نا، اللہ ہی ڈکشنری سے نکل جائے تو پھر انسان پاگلوں والے کام کرتا ہے. جب اللہ نکل گیا نا دماغ سے تو پھر اللہ کا بڑا فضل ہے. دیکھو ہم بچوں کی تربیت کی فکر میں کرتا ہوں کہ بگڑے نہیں، کہ مجھے بچوں کے مستقبل کی الحمدللہ فکر نہیں ہوئی ہے کبھی کہ کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے. یہ فکر تو ہوتی ہے اچھے انسان بنے، اپنے لحاظ سے ہم ان کو کوئی قابل بنائیں، پڑھائیں ان کو، تعلیم دیں ان کو. بس آگے کیا کمانا ہے کیا نہیں کمانا، ہمیں کما کے کھلائیں گے نہیں، ہم دماغ سے کیا کر دو. بولو، بچے اس لیے تھوڑی پیدا کیے کہ کما کے کھلائیں گے. بھائی بچے اس لیے پیدا ہوتے ہی نہیں ہے کہ کما کے کھلائیں گے. کما کے کھلا دیں یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. نیت تو یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ اولاد ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جب مر جائیں گے تو اسلام ہماری اولادوں سے باقی رہے گا. سمجھتے ہو؟ یا آج ہم جتنے مسلم ہیں تو اس لیے کہ ہمارے ابا اماں مسلم تھے، وہ تو چلے گئے دنیا سے تو اسلام چھوڑ کے گئے ہیں. وہ تو اسلام تو اولاد کی شکل میں ہوتا ہے نا. آپ انڈیا میں ایک کلپ چل رہا ہے میرے بارے میں، ایک ہندو عورت کہہ رہی ہے 19 بچے ہیں اس کے مولویوں کے، تو ہندوؤں کو ترغیب دے رہی ہے تم بھی 4 بچے 6 بچے پیدا کرو. تو اچھی باتیں کر لیں، ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، ہندو بھی پیدا کریں، لیکن کریں گے پھر بھی نہیں، وہ کریں گے نہیں. 2 وجہ سے. ایک تو ان میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے، ان کا مذہب اتنا موٹیویٹ ہی نہیں کرتا ان کو نسل بڑھانے پر. ہمارا مذہب تو ہمیں ترغیب دیتا ہے نا. دوسرا، ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم گوشت پھوڑتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. ہمیں تو گوشت نہ ملے ہماری کھوپڑی بولو آؤٹ ہو جاتی ہے. ہندو لوگ کہتے ہیں گوشت بری چیز ہے، وہ تو ویجیٹیرین ہوتے ہیں زیادہ. ان کا مذہب ہے بھائی، کسی کا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے. ہر شخص ہمارے لیے قابل عزت ہے، ہر قوم قابل عزت ہے ہمارے لیے. لیکن ویجیٹیرین ہے وہ تو آپ دیکھ لیں، ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں سبزی کھاؤ. سبزی کھانے کا بہترین طریقہ ہے بکرے کو کھلاؤ اور بکرا کھا جاؤ. پھر سبزی کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھو، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالی ہم پہ چھوڑ دیتا، ہمارا مذہب اسلام نہ ہوتا، ہماری عقل پہ چھوڑ دیتا کہ کیا کھانا چاہیے، تو عقل تو یہی کہتی ہے ایک جاندار ہے، زندہ ہے، آپ اس سے زندگی کا حق کیوں چھین رہے؟ دیکھنے میں یہ ظلم لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ گائے کو ذبح کرتے ہیں تڑپتی ہے، بکرے کو ذبح کرتے ہیں تڑپتا ہے، مرغی کو ذبح کرتے ہیں تڑپتی ہے مرغی. دیکھنے میں یہ عقل کے خلاف ہے، کیوں ظلم کر رہے ہو؟ لیکن وحی نے ہمیں، قرآن و سنت نے ہمیں بتایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. بھائی ان کو میں نے پیدا تمہارے کھانے کے لیے کیا ہے، تم نہ ہوتے میں ان کو پیدا ہی نہ کرتا. اور اگر تم ان کو کاٹ کے نہیں کھاؤ گے بڑھاپے میں سسک سسک کے مریں گے. یہ ان کے لیے تو کوئی اولڈ ہوم بھی نہیں بنیں گے. جب گائے بوڑھی ہو کے مرتی ہے ہندوستان میں، آپ دیکھو ان بیچاری گایوں کا حالات کیا ہوتے ہیں. گوشت کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا ان کا. کوے بھی کہتے ہوں گے کیا کھلا رہے ہو ہمیں یار. تو یہ تو جانوروں پر بھی احسان ہے کہ جب ہٹے کٹے ہوتے ہیں ہم ذبح کر دیتے ہیں، اس کو کام میں آ جاتے ہیں وہ، ورنہ بوڑھے ہو کے مرتے وہ. اور پھر بڑھاپے میں ان کو کھلاتا کون؟ گائے کا پیٹ بھرنا آسان ہے کیا؟ میری گائے آپ مجھ سے آگے پوچھو، اپنا پیٹ بھرنا میرے لیے مشکل ہے، اس کا آسان ہے، اس کا پیٹ بھرنا مشکل ہے. مجھ سے زیادہ میں کیا، مجھے بھی کھا جائے وہ اگر
کوئی حیثیت نہیں ہے جتنا ان کو کھلانا پڑتا ہے. تو بڑھاپے میں کون کھلائے گا؟ ابھی تو ہم اس لیے کھلا رہے ہیں کہ دودھ دے رہی ہے. جب بڑھاپے میں دودھ دینا بند کر دے گی تو میں کیوں کھلاؤں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. میں اپنے ماں باپ کو نہ کھلا دوں، میں اپنے بہن بھائیوں کو نہ کھلا دوں، میں گائے کو کیوں کھلاؤں؟ 1500 روپے ایک ٹائم کا خرچہ، 2 ٹائم کا ملا کے خرچہ آ رہا ہے گائے کا. یعنی ریشو اگر نکالا جائے 1300 سے لے کے 1500 تک کا ایک دن میں. لیکن وہ افورڈ کر رہے ہیں کیونکہ دودھ بھی آ رہا ہے. دودھ آنا بند ہو جائے، بچہ بھی آنا بند ہو جائے تو بھائی اپنی ماں باپ پہ تو انسان خرچ کر لے گا. گائے پہ کیا سوچ کے؟ ہندو بھی خرچ نہیں کرتے بوڑھی گائے پہ. تبھی آپ جاؤ ہندوستان میں یا ان ملکوں میں جہاں گائے پر کاٹنے پر پابندی ہے، ان میں ذرا جانوروں کے انہی کے بنائے ہوئے ولاگ دیکھو کہ بڑھاپے میں وہ بیل اور گائے کیسے سسک کے مر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں اسلام دے کر ہمیں پابندی لگا دی کہ تم مت سوچو. میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تم گوشت کھاؤ، تو اب ہمارے لیے گوشت کیا ہو گیا؟ حلال. اگر ہم اس مسلم نہ ہوتے تو سوچتے رہتے. اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچا کے ہم پہ احسان کر دیا کہ بھائی گوشت کھایا کرو. ہمارے نبی کی جو علامتیں ہیں نا پچھلی کتابوں میں، ان علامتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ نبی گوشت کھانے والے ہوں گے، ویجیٹیرین نہیں ہوں گے، گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا، دمبے کا گوشت کھایا. آپ کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا. ترمذی کی حدیث ہے کہ اہنؤ مریئن او کما قال، راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ جو دستی کیا ہوتی ہے؟ بکری کا بازو. اور کتنی ڈیٹیل میں صحابہ کرام نے نبی کے گوشت کھانے کی کیفیات کو بیان کیا ہے. سکین سے بھی کھایا، چھری سے کاٹ کے، اور دانتوں سے نوچ کے بھی تناول کیا. آپ نے نہیں آئی سمجھ؟ باب ما جاء فی انحش اللحم نحشن، پورے باب ہیں حدیثوں میں. گوشت کو ایسے کھاؤ، صحیح ہے نا؟ ایسے ہڈی پکڑی ایسے کھاؤ. بتاؤ کوئی ویجیٹیرین دیکھے گا ایسے کھا رہا ہے؟ خربوزہ ایسے تھوڑی کھایا جاتا ہے، کیا کر لے گا خربوزہ؟ تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہو گیا. ہمیں کیا بنا دیا اللہ نے؟ گوشت حلال کیا ہمارے لیے، ہم گوشت کھاتے ہیں. گوشت سے چہرے پہ چمک آتی ہے. ابھی میں گوشت کے فضائل پھر بقرعید آئے گی تو پھر تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. ابھی فی الحال بیان کو ہم فوکس کرتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں آپ کے گھر میں دال پکی بھی ہوگی تو پھر آپ مجھے گالیاں دو گے. کیا خیال ہے؟ تو پھر آپ مجھے برا بھلا کہو گے کہ یار. تو پھر ٹاپک چینج ہو گیا. کہاں چل رہا تھا میں؟ جو مثال دے رہا تھا نا میں یہ مثال دے رہا تھا کہ دیکھو ہم جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے، اور جہاں دنیا کی بات ہوتی ہے سارے بھاگے چلے جاتے ہیں نا. جیسے وہ ٹریول ایجنٹ کی میں مثال دے رہا تھا، بندوں کو امریکہ جاپان کہاں جھوٹ بول رہا تھا، لیکن سب خود ہی آ رہے ہیں، ہمارے بچے کو بھی لے جاؤ، ہمارے بچے کو بھی لے جاؤ. تو دنیا میں ہر شخص کی اتنی دلچسپی ہے کہ کوئی جھوٹی بات بھی کہہ دے تو پیچھے چلے جاتے ہیں. اور ادھر اللہ کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پیغمبر آ کے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. سب کی دعوت ایک ہے، ایک ہی دعوت ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اس پر ایمان لے کر آؤ. سب ایک دعوت، لیکن آپ انکار کر رہے ہو، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس دعوت کو سننے کے لیے. تو چلو ٹھیک ہے آپ انکار کر دیتے، لیکن بھکاری پر انکار اچھا نہیں لگتا. پھر اس کی نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہوتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں میں خدا کو مانتا ہوں نہیں تو خدا کی دی ہوئی آنکھوں سے میں دیکھوں کیوں؟ میں خدا کو مانتا نہیں ہوں تو میں خدا کے دیے ہوئے کانوں سے سنوں کیوں؟ میں خدا کو مانتا نہیں ہوں، خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے مزے کیوں اڑاؤں؟ بالکل اس کی مثال ہے، گاڑی آپ نے کسی کو بھیک میں دی، وہ کہہ رہا ہے مجھے وہاں تک چھوڑ دو، آپ کو میں مانتا نہیں ہوں ہے بھائی. وہ کہہ پھر یہ گاڑی تو نے خود خریدی ہے؟ نہیں میں نے خود تو نہیں خریدی. جمشید نے دی ہے؟ نہیں بھائی جمشید نے بھی دی ہے نہیں دی ہے. تو نہ تو نے خود خریدی ہے نہ کسی نے دی ہے، تو بھائی مان لینا میں نے دی ہے، میرے پاس گواہ بھی ہیں، میرے پاس ثبوت بھی ہیں. اتنا تو مان لیا نا کہ تیری نہیں ہے، تو نے خود نہیں بنایا، تو چھوڑ دے اس گاڑی سے، دستبردار ہو جا. پھر نہیں، مزے بھی اڑا رہا ہے اور دینے والے کا انکار بھی کر رہا ہے. یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، ناشکری کی اس سے بدترین کوئی مثال مل نہیں سکتی ہے. تو قرآن بھی یہ کہتا ہے الم نجعل لہ عینین. شاید اللہ نے یہاں آنکھوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان کی نعمتوں میں جس نعمت کی طرف سب سے پہلے توجہ جاتی ہے نا وہ آنکھوں کی نعمت ہے. کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے جب بھی آپ جاگ رہے ہوگے نا، دماغ آپ کا استعمال ہوگا تو آنکھوں کی نعمت کا نعمت ہونا فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، فوراً سمجھ میں آتا ہے. دیکھو زبان کی نعمت تو جب ہوگی جب آپ روٹی کھاؤ گے، خوشبو کی نعمت جب آپ کوئی خوشبو سونگھو گے، ہاتھ کی نعمت جب آپ کوئی وزن ہاتھ سے اٹھاؤ گے یا کسی کو چپیڑ. کیا خیال ہے؟
اور ایسے کو لگاؤ گے جس کے ہاتھ نہیں ہوں گے، ورنہ پھر وہ ریپلائی، کیونکہ نیوٹن کا لا ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہم لوگ نے نیوٹن کا لا اسی طرح سے پڑھا ہے کہ ایک تھپڑ مارو گے تو دوسرا بھی آ کے لگے گا. حالانکہ یہ مثال ٹھیک ہے نہیں، خیر. تو اصل میں مثال یہ کہ جب ایک تھپڑ مارو گے نا تو جتنا زور سے آپ کا ہاتھ اس کے چپیٹ پہ لگے گا اتنی ہی زور سے اس کا چپیٹ بھی آپ کے ہاتھ پہ لگے گا. اصل مثال یہ ہے. لیکن یہ مثال اس لیے نہیں پڑھائی جاتی کہ آپ یہ سوچ کے چپیڑے مارنا شروع کر دو گے کہ مجھے فوراً ریپلائی ملے گا، اس کا منہ بھی تو میرے ہاتھ پہ لگے گا نا تو مجھے بدلہ مل جائے گا. نہیں نہیں بھائی، قانون کی روح سے تو بدلہ مل جائے گا، لیکن حقیقت میں تکلیف کس کو ہوگی؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اپنے منہ سے آپ کے ہاتھ پہ تھپڑ مارا ہے، نا نا نا. تو اس لیے ٹیچر کچھ مثالوں کو چینج کر دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں کی نعمت دی. تو آنکھوں کی نعمت کا اس لیے تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ نعمت ہم جب جاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سوتے ہوئے تو ہمارا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت تو ہم سے خطاب ہی نہیں، قرآن بھی ہم سے خطاب تھوڑی کرے گا جب ہم سو رہے ہوں گے. جب ہم جاگ رہے ہوں گے تو یہ وہ نعمت ہے جو ہر وقت استعمال ہو رہی ہے. اور یہ نعمت اگر چھن جائے تو دنیا اندھیری. تو اس لیے اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ یہ نعمت تو تم 24 گھنٹے استعمال کر رہے ہو نا. آپ کہہ سکتے تھے میں ابھی کھا نہیں رہا تو کھانے کی لذت مجھے مل نہیں رہی ہے تو میں اللہ کا شکر کیوں ادا کروں، میں کیوں مانوں کوئی خدا ہے جو مجھے روٹی دیتا ہے. ہاں جب روٹی آئے گی تو پھر مجھ سے اس سلسلے میں بات کرنا. کوئی دعوت دینے والا پہنچے کسی کے پاس کہ دیکھ تجھے اللہ نے کھانے کی نعمت دی ہے تو تو اللہ کا شکر ادا کر. وہ کہے گا جب کھانے لگوں گا تو میں شکر ادا کر لوں گا، پھر مشورہ کروں گا یہ اللہ نے دی ہے یا کسی اور نے دی ہے. لیکن یہ جو آنکھوں کی نعمت ہے یہ تو ہر وقت استعمال ہو رہی ہے. وہ نعمت جو 24 گھنٹے استعمال ہو رہی ہو، اس نعمت کے بارے میں شکر ادا نہ کرنا اور یہ کہنا کہ یہ خود بخود بنی ہے یا کسی نے دی ہے لیکن میں اس کا شکر نہیں ادا کروں گا، یہ بھائی تھوڑی ناشکری نہیں ہے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں کافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں. اور اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے کہ آپ اللہ کو مان لیتے ہو. عمل میں کوتاہی یہ بات کی چیز ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی ہے؟ کیونکہ دیکھنے کے بعد جو کام سب سے زیادہ انسان کر رہا ہوتا ہے وہ کس سے کر رہا ہوتا ہے؟ زبان سے. پھر اللہ نے اسی کی خوبصورتی کے لیے وشفتین، ہونٹ بھی، یعنی زبان کو منہ میں فٹ کر کے ایسا نہیں کہ لٹک رہی ہو باہر، خوبصورتی بھی دی ہے ہونٹوں کے ذریعے. اور اسی ہونٹوں سے کنٹرول بھی کرتا ہے وہ، ورنہ نوالا کھا رہے ہوتے باہر گر رہا ہوتا. کیسی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے زبان اور دانتوں کی. دیکھو گرائنڈر مشین ہے دانت کیا ہیں، کیسا چباتے ہیں، اور زبان کو اس نے ایسا ایڈجسٹ کیا ہے نا کہ بالکل دانتوں کے بیچ میں ہے. اور آپ نوالا کیسے مزے سے چباتے ہو، دانت نہیں آتی، زبان نہیں آتی دانتوں کے بیچ میں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ زبان نہیں آتی. کیسے ہم چبا رہے ہوتے ہیں، یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہاں سے یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں، یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے چبا رہے ہوتے ہیں، چبا چبا کے باتیں بھی کرتے ہیں، چبا چبا کے کھانا بھی کھاتے ہیں. زبان ایسے فٹ کی ہوئی ہے اس نے کہ وہ نہیں آئے گی. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ، اس کو پورے ایک سائز سے کٹنگ کر کے جوڑ دیا گیا ہے ہمارے منہ میں. تو وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں دونوں راستوں کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھی تمہارے اندر؟ جانوروں میں دیکھو یہ اللہ نے نعمت تو بیان کر دی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کوئی ہمیں تھوڑی، یہ نعمت تو نے گدھے کو بھی دی ہے، یہ نعمت تو نے شیر کو بھی دی ہے، یہ نعمت تو نے مرغیوں کو بھی دی ہے، ان کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، ان کی بھی زبان ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ گائے کی بھی زبان ہوتی ہے، گائے کی زبان تو ہم سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے. بھینس کی آنکھیں دیکھی ہیں کبھی آپ نے؟ بھینس کو آپ رات کے وقت نقاب پہنا کے کہیں کھڑا کر دو، نظر نہ آئے تو لوگ لٹو ہونا شروع ہو جائیں گے اس کی آنکھوں پہ. صرف آنکھیں کھول دو اس کی. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو خواتین کہتی ہیں نا چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں آنکھوں کا بھی پردہ ہے، آنکھوں کا بھی پردہ ہے. کیونکہ اٹریکشن ہے ہی آنکھوں میں. اٹریکشن کس میں ہے؟ بہت سے لوگ آنکھیں دیکھ کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، بعد میں جب باقی چہرے پہ نظر پڑتی ہے اسی اسپیڈ سے واپس آتے ہیں، اسی اسپیڈ سے واپس آتے ہیں. تو اٹریکشن تو ہے ہی آنکھوں میں. آنکھیں نہ ہو تو چہرے کا کوئی حسن ہوگا؟ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، بہت پرانا ہو گیا، دوبارہ جلدی سے پارسل کر دیتا ہوں. یہ اس پہ کیا عورت کو اپنی آنکھوں کا بھی پردہ کرنا چاہیے. وہ ہمارے ایک دوست تھے کراچی سے جا رہے تھے لاہور یا سرگودا کہیں جا رہے ہوں گے،
تو انہوں نے واقعہ سنایا اپنے کسی دوست کا. وہ دوست بھی مولوی صاحب, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان مولوی صاحب کی, ابھی زندہ ہیں ویسے وہ تو, لیکن احتیاطاً اللہ پہلی مغفرت کر دے جو انہوں نے بیچاروں سے حرکت ہوئی. تو کہتے ہیں میرے سامنے ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں نقاب پہن کے, آنکھیں کھلی ہوئی, ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. تو وہ خود اپنا واقعہ ہمارے دوست کو, اور پھر دوست مجھے سنا رہے کہ یار وہ غلطی ہو گئی نا, انہوں نے پھر بتا دیا کہ یار میں بھی کس چکر میں پھنس گیا تھا. کہہ رہے میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں ٹرین میں اور وہ سامنے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. تو کہہ رہے وہ آنکھیں ایسی اٹریکٹیو تھیں, مجھے دل میں میرے طبیعت مائل ہوئی تو میں خدمتیں کر رہا ہوں. میں نے بتایا تھا نا جب بھی کوئی حج میں آپ جاؤ, عمرے پہ آپ جاؤ, یا کہیں بھی سفر میں جاؤ تو خوبصورت عورت کی سب خدمت کرتے ہیں. کوئی خوبصورت انٹی آ جائے نا کہیں بھی, سارے مل جل کے اس کی خدمت کرتے ہیں. مردوں کی ایک ٹھڑک ہے, یہ ٹھڑک ہوتی ہے آدمیوں میں. تو اب وہ کہتے ہیں میں اس کی خدمت شروع کر دی, پانی لے کر آؤں آپ کے لیے, کھانا لے کر آؤں, بار بار پوچھ رہا ہوں. کہتے ہیں اب اتنی میں نے خدمت کی نا, اتنی خدمت, میرا خیال ہے اپنی ماں کی کر لیتے ہیں نا تو شاید بخشے ہو جاتے ہیں. اتنی خدمت کی. کہتے ہیں جب لاہور یا سرگودا قریب آنے والا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب تھوڑا بے تکلف ہو گیا نا, میں نے کہا اب تھوڑا سا لائن مارتے ہیں, فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں, پیغام بھیجتے ہیں. کوئی نکاح وکاح کا بھیجنے کا ارادہ ہوگا ان کا کہ چلو یار. تو اتنی خدمت کی. وہ خاتون بھی بڑی خوش کہ ماشاء اللہ یار, لوگ بلا وجہ کہتے ہیں مولوی ایسے مولوی ویسے, اتنی خدمت گزار مولانا. وہ مولوی تھے نہیں, یعنی داڑھی واڑی تھی ان کی. مولوی ہوتے بھی تو بھائی غلطی ہر ایک انسان, ہر ایک سے ہو سکتی ہے نا. مولوی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کیا مطلب ہے پھر میں بعد میں بتاؤں گا. خیر, تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ لاہور میں کس سے ملنے جا رہی ہیں. یہ دیکھنا بھی چاہ رہے تھے نا کہ میرڈ بھی ہے یا نہیں, ایسا نہ وہ شادی شدہ نکلے تو ساری خدمت ضائع ہو جائے گی. کہہ رہے میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں. اس نے کہا میرے نواسے کی شادی ہے, اس سلسلے میں لاہور جا رہی ہوں. پتہ چلا کسی کی نانی ہے یہ. تو میں نے کہا دھت تمہارے کی یار, میں بلا وجہ کسی کی نانی کی خدمت میں لگا ہوں. کہہ رہے اس وقت سے, اس کے بعد سے میرے جذبات ہی خدمت کے ختم ہو گئے. تو یہ فتنہ کہاں سے آیا بولو؟ آنکھوں سے آیا. تو اس لیے یہ جو چہرے کا پردہ ہے, جوان عورت یا آنکھوں کا پردہ, یہ ضروری ہے. آج کل اسکالرز آ رہے ہیں نئے نئے سارے پردوں سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بیچاری بالکل ہی ایکٹر ہو, ناچنے گانے والی ہو, تو اس کو امت کے فقہا کے اختلاف سے ایک فیور دیا جا سکتا ہے کہ چلو یار سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, تم سے مکمل پردہ نہیں ہوتا تو فی الحال اتنا کر لو کہ چہرہ اور ہاتھ کھول لو, باقی پورے جسم کو ڈھانپ لو. اس میں اختلاف ہے فقہا کا, اس اختلاف کا یہاں فیور دیا جا سکتا ہے. لیکن راجح قول جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط قول ہے وہ یہی قول ہے کہ عورت سر سے پاؤں تک پوری باڈی کو ڈھانپے. مجھے یاد ہے ہم جب مدرسے میں نا, وہ ہمارے مدرسے میں قریب میں ایک ہوٹل تھا, چرسیوں کا ہوٹل تھا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمیں پابندی تھی وہاں جا کے چائے پینے پر, لیکن جو مزہ وہاں جا کے چائے پینے پہ آتا ہے نا وہ اب تک کہیں آیا ہی نہیں. دو وجہ سے, ایک تو چرسیوں کا ہوٹل تھا, دوسرا پابندی تھی. تو جس کام پہ پابندی ہوتی ہے اس میں ویسے ہی زیادہ مزہ آتا ہے. تو ہم آنکھ بچا کے نکلا کرتے تھے اور چپکے چپکے چائے گرم گرم نا اس میں پرش میں ڈالی اور ایسے پی کے نکل لیے. تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ایک دوست کے ساتھ, ہم لوگ دونوں نکلے. وہ لڑکا مدرسے میں طالب علم نہیں تھا, ملازمت کرتا تھا, جیسے مدرسے میں ملازمین بھی ہوتے ہیں نا. اس وقت تو لڑکا تھا, پورا آدمی بن چکا ہے. تو ایک خاتون گزری, اس کے کہیں کلائی کھلی ہوئی ہوگی, تو کہیں کلائی, اس کی صرف کلائی کھلی ہوئی تھی, یعنی پورے برقعے میں ڈھکی ہوئی ہے, کلائی کھل گئی. اور وہ کلائی میں پتہ نہیں اس نے کوئی اپنی کلائی کے لیے یوں کیا ہوگا. وہ لڑکے کے جو حالت ہوئی ہے, وہ جو ٹھرکی میرے ساتھ, اب اس کو یاد نہیں ہوگا یہ واقعہ, اس لیے غیبت میں نہیں آتی یہ چیز. اس کی جو حالت ہوئی ہے, مجھے کہہ رہا ہے میرے تو ہاتھ پہ نظر پڑی ہے ایسا لہراتا ہوا. اس نے پھر جو نقشہ کھینچا, میں نے کہا مجھے کیوں خراب کر رہا ہے, نظر تیری پڑی ہے, مجھے کیوں خراب کر رہا ہے. کہہ رہا ہے یار ایسا اس کا یہ ہاتھ ہے, تو میں تو وہ دماغ میں نا اس کے بیٹھ گئی. وہ تو یہ اتنی چیزوں سے عشق سوار ہو جاتے ہیں, اتنی چیزوں سے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا سر سے لے کے پاؤں تک اپنی باڈی کو چھپائے, وہ چھپائے اپنے آپ کو, فتنہ نہ ہو. اب یہ یونیورسٹیوں میں خودکشیوں کے واقعات ہو رہے ہیں نا, ان میں اکثر واقعات ناکام عشق کے ہوتے ہیں. آپ ہسپتالوں میں جاؤ, جتنے لڑکے لڑکیاں, زیادہ تر خودکشیاں جوان لوگ کرتے ہیں, بوڑھے لوگ نہیں کرتے. آپ چلے جاؤ, حالانکہ مسائل جوانوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں یا بوڑھوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن خودکشی کا ریشو بوڑھوں میں کم ہے, جوانوں میں زیادہ ہے. اور جوان جو کر رہے ہوتے ہیں نا, ان میں بھی بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کرنے والے 1%, سمجھ رہے ہو, جاب لیس ہو گئے, یہ مسئلے ہو گئے, فلانے مسئلے, 1%.
99% جو لڑکے اور لڑکیوں میں خودکشی ہے وہ ناکام محبت، ناکام عشق. اور یہ عشق کیوں پیدا ہوا؟ بد نظری سے. کیوں بھائی؟ جب آپ کو اللہ نے حکم دے دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہ مومنین سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو جھکائیں، تو جھکانا سیکھیں نا بھائی. کیوں نظر اٹھا رہے ہیں؟ اور یہ جو عمر ہے نا 13 سال سے لے کے 25 26 27 28 30 سال تک کی عمر، اس میں تو نظر کی حفاظت انتہائی زیادہ ضروری ہے. 30 سال کے بعد تھوڑا انسان کی ٹھڑک کم ہونا شروع ہوتی ہے اگر شادی شدہ ہو. شادی شدہ نہیں تو وہ بھی کم نہیں ہوگی. تو یہ جو عمر ہے تو بہت ڈینجرس عمر ہے، بہت. یہ عشق معاشقے کی عمر ہے. 30 سال کے بعد عشق نہیں ہوتا. اگر کوئی کہہ رہا ہے نا 40 سال کا مجھے عشق ہو گیا، یہ شو مار رہا ہے. کیا کر رہا ہے یہ شو مار رہا ہے. 40 سال 50 سال کے بعد عشق نہیں ہوتا. محبت ہوتی ہے، عشق مش نہیں ہوتے. عشق معاشقے یہ 13 سال جب آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ انتہائی ابل رہا ہوتا ہے، وہ جو ہارمونز ہے نا 16 سال میں یہ ڈاکٹر کہتے ہیں انتہائی پیک پر ہوتے ہیں. یہ جو شہوت ہے نا انسان کی، جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہیں، جو ریسرچ ہے وہ ہے کہ 16 سال میں یہ انتہائی پیک پر ہوتے ہیں. اور ہماری گورنمنٹ کیا قانون بنا رہی ہے؟ 16 سال میں شادی الاؤ نہیں ہے. پاگل کے بچے یہ سالے نہ شریعت کو مانتے ہیں نہ میڈیکل سائنس کو مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ گوروں کی ریسرچ ہے، یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، گوروں کی ریسرچ ہے کہ سب سے زیادہ جو زنا کا خطرہ جس عمر میں ہے، عشق معاشقے کی جو عمر ہے وہ کون سی ہے؟ 15 بھی ہے، 14 بھی ہے، 13 بھی ہے. یہ نہیں کہ اس میں کم ہوتے ہیں جذبات، نہ نہ، وہ جذبات بڑھتے ہیں 16 سال کی عمر تک. اس کے بعد بولو نیچے آنا شروع ہوتے، پھر ہوتے 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 اتنے نیچے آتے ہیں 50 55 60 سال میں جا کے پھر نوجوان کہتا ہے اب مجھے شادی کے بارے میں سوچ لینا چاہیے. تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں اب آپ کو اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں ہے. کائنڈلی اب آپ یہ تکلف مت کریں. ہاں پہلے سے شادی ہوئی بھی ہو نا تو چلتا رہے گا. جو قوت انسان کی استعمال ہوتی رہتی ہے وہ جوان رہتی ہے قوت. لیکن کمارا جو اس عمر تک شادی نہ کی ہو تو وہ اس کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں. اس کی پھر شادی کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. وہ مسائل کیا ہوتے ہیں؟ میں کوئی قبلہ حکیم نہیں ہوں جو میں آپ کو مسائل بیٹھ کے بتاؤں لیکن ہوتے ہیں کیونکہ قوت استعمال ہی نہیں ہوئی نا نیچرلی، تو وہ تو پھر برباد ہو جاتی ہے وہ قوت. خیر، تو 16 سال عشق معاشقہ انتہائی درجے کا ہوتا ہے انسان میں. اور ہماری حکومت نے اسمبلیوں میں کیا قانون بنایا ہے کہ 18 سال سے پہلے شادی الاؤ نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اس کے خلاف بیان دو. میں نے کہا جن لوگوں نے یہ قانون بنایا ہے تو ان کے ہاں تو 36 سال میں شادی نہیں ہوتی. کیا خیال ہے؟ ان کی اگر بچیاں زنا کر لیں ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بوائے فرینڈ ہوتے ہیں ان کے، گرل فرینڈ ہوتی ہے، بوائے فرینڈ ہوتے ہیں. یہ تو غیرت مند لوگوں کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی اسلام میں کیا ہے؟ صرف الاؤ نہیں ہے، ترغیب ہے. لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے تو ترغیب ہے نکاح کرنا ہے. تو جو شریعت جس کی ترغیب دے رہی ہو اس میں ریاست کا قانون بالکل اس کے اگینسٹ ہو، اور ریاست بھی وہ جو دعویٰ کرتی ہو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو اس قانون کو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو اسمبلی میں بننے دو، ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے اپنی بچی کی شادی 13 سال میں کی اور میں تو کھلے عام بتاتا ہوں میرے پہ کیس کرو بھائی. میں نے کم عمری میں بچی کی شادی کی ہے، کیس کرو نا میرے اوپر. کیوں نہیں کرتے؟ اور میرے اوپر بند کیا نا تو 100 لوگوں کی میں اور کرواؤں گا پھر باہر نکلتے ہی. سمجھ رہے ہو؟ میں نے 2 بھانجیوں کی شادی 13 سال میں کی ہے. اپنی بیٹی کی شادی 5-6 سال ہو گئے اس کی شادی کو الحمدللہ. اور ایک بیٹی کی 16 سال میں شادی کی ہے. تو ہماری بچیوں کے تو اچھے رشتے اگر آ جائیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے پھر تو 38 سال میں بھی نہیں کرو بھائی. یہ نہیں کہ بس گھر سے نکالنا، یہ تو ظلم ہے. کوئی اچھا رشتہ جب آ جائے، حدیث میں آتا ہے جب تمہاری طرف کوئی اچھا رشتہ آ جائے تمہاری بیٹی کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے مقابلے میں اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قانون کی 2% کی حیثیت نہیں. اس کو حیثیت دینا کفر ہے، کوئی حیثیت نہیں. ابھی کچھ دن پہلے کچھ علماء کی گروپ میں بحث ہو گئی کہ حکومت نے جو ایکچولی قانون بنایا ہے اس کو ہمیں دوسرے پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے. میں نے کہا آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس فالتو ٹائم بہت زیادہ ہے. صحیح ہے نا؟ ہمارے پاس جو اللہ رسول نے قانون بنا دیا پوری امت کا اجماع ہے، ہماری کھوپڑی اتنی فارغ نہیں ہے کہ ہم فالتو چیزوں میں بیٹھ کے غور. یہ اجتہاد کا دروازہ ان مسائل میں کھلا ہوا ہے جو نئے مسائل ہیں. جو مسائل کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان میں اجتہاد جائز ہی نہیں ہے. اور منصوص چیز ہے نا، قرآن نے حکم دیا ہے، اجازت نہیں ہے، ترغیب دی ہے قرآن نے، حدیث نے. تو جو ترغیبی حکام ہے، دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام نے فرض تو نہیں کیا نا اس کو کہ 18 سال سے کم عمر میں شادی فرض تو نہیں ہے نا، تو جائز ہی ہے نا. تو جو کام مباح ہوتا ہے حکومت اس میں قانون سازی کر سکتی ہے. تو خوب سمجھ لیں جو مباح یا جائز کام ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ جائز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ
مباح الاصل یعنی ہر چیز اصل میں حلال ہے جب تک کہ اللہ اس کو حرام نہ کر دے. تو اس میں تو حکومت قانون سازی کر سکتی ہے. جیسے آپ روڈ پہ چلتے ہوئے جا رہے ہو, لال بتی پہ رکنا شریعت میں کوئی وہ نہیں ہے بھائی, جائز بھی ہے, آپ رکنا چاہو رک جاؤ, جانا چاہو چلے جاؤ, تو یہ مباح الاصل ہے. لیکن حکومت نے قانون بنا دیا کہ جب لال بتی ہوگی تو آپ کو رکنا پڑے گا, تو یہاں حکومت قانون سازی کر سکتی ہے. لیکن ایک جائز وہ ہوتا ہے جس کو شریعت نے باقاعدہ قانون بنا کے جائز قرار دیا ہو, لیگل قرار دیا ہو. جیسے کسی ملک میں قانون بنا کے یہ لیگل ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اب اس کے خلاف کوئی شخص واحد اگر قانون بنائے گا تو یہ حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہوگی. مثال کے طور پر گورنمنٹ آف پاکستان یہ قانون بنا دیتی ہے, جیسے کہ بنا ہوا ہے قانون کہ 18 سال کی عمر کے بعد کوئی اگر مرد اپنی شادی خود کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نا, تبھی کورٹ میرج لڑکے جا کے کر لیتے ہیں. اگر باپ آ کے کہتا ہے کہ نہیں میں شادی کو نہیں مانتا, تو حکومت کیا کہتی ہے, بھائی گورنمنٹ نے پراپر وے میں اجازت دی ہے کہ 18 سال کے بعد آپ نکاح کر سکتے ہیں, تو یہ جائز ہے, حکومت نے پراپر اس کو جائز قرار دیا ہے, قانون کا حصہ بنا دیا ہے. لہذا اب اگر باپ کہہ رہا ہے کہ میری پرمیشن نہیں ہے تو آپ ریاست کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتے, تو وہاں بھی تو باپ یہی کہے گا اگر دلیل دے کہ جی ریاست نے 18 سال کے بعد نکاح کی اجازت دی ہے نا, لازم تو قرار نہیں دیا ہے, حلال ہی ہے نا, واجب تو نہیں ہے, لہذا میں اس قانون کو چیلنج کر کے تبدیل کرتا ہوں. تو حکومت کیا کہے گی, بھائی جب ہم نے پراپر وے میں قانون کا حصہ بنا دیا ہے, اس کو جائز قرار دے دیا ہے, تو پھر اس کو نہ ماننا یہ حکومت کے رٹ کو چیلنج کرنے کی بات ہے, یہ بغاوت کے زمرے میں آئے گا. پھر یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آزاد چھوڑا ہو کہ 18 سال سے پہلے کرنی ہے پہلے کر لو, بعد میں کر لیے بعد میں. اللہ نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد لڑکی یا لڑکے کا نکاح کر سکتے ہو, یہ لیگل ہے. اب اس میں کوئی بھی کہیں بھی قانون بنتا ہے کہ انلیگل ہے, تو یہ قانون اسلام کے قانون سے کیا ہوگا, ٹکرائے گا. تو اس لیے ایسے قوانین کو توڑنے کا ثواب حاصل کیا کرو. سمجھتے ہو ایسے قوانین کو توڑنے سے کیا ملتا ہے, تھوڑا ثواب نہیں ملتا, بہت ثواب ملتا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے تو صحیح معنوں میں توحید پرست ہے, صحیح ہے, تو حکومت کی خدا کے ہاں جہاں جائز قوانین ہے جو اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے اس میں تو مانا جائے گا. اسلامی حکومت ہے بھائی, مسلمانوں کے ہم ساری زندگی دفاع کرتے رہتے پاکستان اسلامی کنٹری ہے, پاکستان اسلامی کنٹری ہے, پاکستان اسلامی کنٹری ہے, یہاں بغاوت جائز نہیں ہے, یہاں بغاوت جائز نہیں. قانون کیا بن رہا ہے, 18 سال سے پہلے آپ نکاح نہیں کر سکتے, تو اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. جن لوگوں نے بنایا ہے ان کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ, اور ان بیچاروں میں وہ غیرت بھی نہیں ہوتی. ان کو کیا پتا کہ ان کی بچیاں یونیورسٹیوں میں بوائے فرینڈ لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں, ان کو پتا چلتا ہے تمہاری بچی کے 10 بوائے فرینڈ ہیں. ایکچولی براڈ مائنڈیڈ بننا چاہیے. تو جب غیرت شرم حیا سب ختم ہو جائے تو پھر تو 18 کیا یہ 24 سال میں بنا دیں, کون کوئی پوچھے گا ان کو, ہے بھائی. تو اس لیے میں تو ابھی پھر میں نے کہا ایک اور جو ہے نا, جو میری باقی بیٹیاں بھی ہیں, ارادہ یہی ہے کہ جیسے ہی رشتہ آئے گا ہم کیا کریں گے, رشتہ ہو فرشتہ ہو. تو ہم نہیں انتظار کرتے بھائی, ہم پاگل تھوڑی ہیں بچیوں کا مستقبل تباہ کریں. کیونکہ بعض دفعہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اب بچی کے میں نہیں کہہ رہا آپ کریں یہ کام, لازمی کریں, اچھا رشتہ آئے تو کریں آپ. کیونکہ نبی کی حدیث ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہاری طرف کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دو. الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض یا فساد کبیر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نہیں کرو گے تو بڑا فساد پھیلے گا سوسائٹی میں. یہ بڑا فساد یہی ہے, معاشقے ہوں گے جو ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں میں. میں نے 16 سال کی لڑکیوں کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنی زندگی میں, ہسپتالوں میں, ناکام عشق. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حکومت کہے گی مرنے دو, عشق ہو گیا, شادی نہیں کرنا. جب باپ کو پتا چلے لڑکی عشق میں پاگل ہو گئی ہے, مر جائے گی, تو شریعت کیا کہتی ہے, لن تری للمتحابین مثل النکاح, یہی کہتی ہے نا حدیث, بھائی محبت کر رہی ہے نکاح کر لو. قانون کہہ رہے نہیں نکاح نہیں ہونے دو. تو جو اتنے عشق میں پاگل ہو گئے ہوں, اور پھر یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن رکھ دیا آپ نے, لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بٹھا کے پڑھا رہے ہو, سارے حرام کاری کے دروازے چوپٹ کھول دیے, اور جو حلال تھا اس پہ قانون سازی ہو کے بند. اس لیے اس قانون کی کسی بھی غیرت مند مسلمان کی نظر میں 2% کی حیثیت بولو نہیں ہے, 2% کی حیثیت نہیں ہے. جیسے دوسری شادی بھی پاکستان میں قانون ہے کہ پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر الاؤ نہیں ہے, اس کی ہماری نظر میں الحمدللہ 2% کی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ اگر اس قانون کی ہماری نظر میں 2% کی بھی حیثیت ہوتی نا, تو میں اتنا بڑا مجرم ہوتا کہ میں نے جن سے نکاح کیا, ظاہر ہے وہ بھی کسی کی بیٹیاں تھیں نا, ان کو تحفظ حکومت نے تھوڑی دینا تھا, ان کو حکومت نے تھوڑی تحفظ. میرے تو اب سوتیلے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, ان کو کہاں سرپرستی ملتی,
یہ پاگل کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں, سمجھ رہے ہو, تو ان سے زیادہ امیدیں نہیں لگاؤ. اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی اللہ ہدایت دے اس کو, بس بیٹھے ہوئے ہیں کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں وہ. تو کچھ کام اچھے بھی کر رہی ہوتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل, سارے کام غلط نہیں کر رہی ہوتی, لیکن جن کاموں پہ ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ ہو نہیں رہا. کچھ لوگ اچھے بھی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں, لیکن کام جس طرح ہونا چاہیے اس طریقے سے ہو نہیں رہا. خیر کیا بولوں, پھر میں ادھر کہیں اور کو نکل لیے. تو اس لیے میرے بھائی پاکستان اسلامی مملکت جب ہم کہتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے قانون اسلامی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کا آئین یہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف کوئی قانون بنائیں گے نہیں, تو اس نے اسلام کا التزام کیا ہے, تو اس التزام کی بیس پہ ہم اس کو کہتے ہیں اسلامی مملکت ہے. اس کی مثال ہے جیسے مسلمان کلمہ پڑھ لے تو وہ کہتا ہے میں اب اسلام کے حکام کو فالو کروں گا, اس بیس پہ اس کو مسلم کہا جاتا ہے. اگر وہ فالو نہیں کر رہا تو پھر اس کو گنہگار مسلمان کہا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ آپ جب اسلام کا آپ نے التزام کیا تو فالو کیوں نہیں کر رہے. تو پاکستان کو جب ہم کہتے ہیں اسلامی مملکت ہے تو اس لیے کہ اس کے آئین میں یہ بات ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. تبھی تو ہم آواز, یہ بیان میں امریکہ میں تھوڑی کر سکتا ہوں کہ 18 سال سے کم عمر شادی کے قانون کو ہم نہیں مانتے. امریکہ کہ تیرے باپ کا ملک ہے, نکل یہاں سے, تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. ہم پاکستان میں یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کمبختو تم نے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, اور ہر قانون تم قرآن و سنت کے خلاف بنا رہے ہو بیٹھ کے, تو اس قانون کے خلاف تو آواز اٹھائی جائے گی نا. اسلامی ملک ہے اس لیے اٹھائی جائے گی, غیر اسلامی ملک میں تھوڑی ہم اٹھاتے ہیں یہ آواز. تو اس لیے یہ فضول قسم کے جو بنتے ہیں نا 18 سال سے پہلے, کوئی بھی آپ وکیل آ کے بتایا کرے, بولے بھائی اپنا کام کر, دوسری شادی بھی ہم بیوی کی اجازت کے بغیر کریں گے. ہاں اس کو کوشش کریں, سمجھا لیں, منا لیں, اچھی بات ہے, مان جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کسی بیوہ کو سہارا دینے کے لیے کسی کی پرمیشن لینا, کسی طلاق یافتہ کو سہارا, اس کا بیڑا غرق کر دیں یار. اس نے کیا بگاڑا ہے؟ سوسائٹی میں طلاق یافتہ بیوہ عورتوں سڑ رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کہہ رہی ہے ان کو زنا سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا سالہ راضی ہو. سالہ ہی ہو تو وہ سالہ ہی کیا جو آپ ہیں, اس کو پھر سالہ نام کیوں رکھا ہے تم نے؟ اس کا نام فرشتہ رکھو پھر, آپ سالہ تھوڑی راضی ہوگا. تو خیر, تو کہا پھر وہی میں دائیں بائیں نکل لیا. ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب دیکھو یہ اس معاشقے ہوتے کیوں ہیں. ایک تو اس لیے ہوتے ہیں کہ نکاح جلدی رواج نہیں ہے, جذبات کی عمر ہے, اس میں پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ نکاح نہیں کرنا. باقی ساری فوش فلمیں بھی کھول دی اس کے لیے, اور یونیورسٹیوں میں لڑکوں کے ساتھ بھی بٹھا دیا اس کو. یہ سارے بد نظری کے اڈے کھول کے رہ دے ہم نے اس کو, اور حلال تھا اس کو کیا کر دیا, بند. تو خودکشیوں کے علاوہ میرے بھائی یہ تو جو نہیں ہو رہی اس پہ بھی حیرانگی ہو رہی ہے, اب تک یہ بچے ہوئے کیوں ہیں. تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ نوجوانوں میں جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہوتے ہیں نا, ان کو چاہیے ڈائری میں اپنے جذبات نوٹ کر لیا کریں, کیونکہ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں ہماری کیا کیفیت ہوا کرتی تھی. پھر جب یہ ماں باپ بنتے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کی شادی کا خیال ہی نہیں ہوتا. پھر جب بچہ 15-16 سال میں کہتے ہیں ابا شادی, تو ابا چماٹ لگاتے ہیں, ابے کیا بھی تو انڈے سے چوزا نکلا نہیں ہے. وہ بھول جاتا ہے باپ کے میرے کیا جذبات تھے اس عمر میں, سمجھ رہے ہیں, ابا اپنے بارے میں بھول چکا ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے جیسے ہی بالغ ہوا کرو لکھ لیا کرو کہ میرے کیا جذبات ہیں. کسی خاتون کی کلائی دیکھی بے ہوش ہو گیا, کسی نانی کی صرف آنکھیں دیکھیں تو سرگودا تک اس کو پہنچا کے آ رہا ہے اس کے گھر میں. وہ تو شکر ہے اس نے پہلے بتا دیا, ورنہ گھر شادی میں پہنچا کے آتا اس کو. تو اپنی جان پہ, اب حکومت کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, ہم اپنی جان پہ خود ہی رحم کر سکتے ہیں. خود ہی رحم یہ کہ نکاح جلدی کر لیا کرو. گورنمنٹ کی ایسی کی, اس قانون میں گورنمنٹ کی ایسی کی تحصیل باڑ میں جائے. ہر قانون کو میں نہیں کہہ رہا, جو حکومتی قانون کو فالو کرنا واجب ہے, لیکن شریعت کے خلاف قانون بولو. جب بھی کوئی بتایا کرے نا کہ 18 سال سے پہلے شادی, اچھا لطیفہ سنا ہے تو نے, ٹھیک ہے اچھا لطیفہ سنا ہے. باقی غیرت مند لوگ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, ہم نے بھی کی ہے, اور اچھا رشتہ ہے کرو بھائی. تو لوگ اپنی بیٹیوں کے مستقبل کو حکومت میں بیٹھے ہوئے نمائندے جو زرداری بلاول وغیرہ جیسے اچھے لوگ ہیں, ان کی بھیٹ تھوڑی چڑھا سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو. کیا خیال ہے, اپنی بچیوں کے مستقبل کو ہم چڑھا دیں ان لوگوں کی بھیٹ کہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے اپنی بچیوں کی شادی کب کرنی ہے؟ بھائی صاحب مسلمان ماں باپ اپنی بچیوں کے بارے میں آپ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. کائنڈلی آپ ہمارے خاندانی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کریں آپ, کائنڈلی. ہاں جس کا خیال ہے کہ میری بچی 16 سال میں نہیں اس کی شادی مناسبت, وہ نہ کرے. یہ ماں باپ فیصلہ کریں گے, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کر دو لازمی. بعض دفعہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بچی امیچور ہے, ابھی اس کے سسرال میں نہیں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے, مسائل کھڑے ہوں گے, تو نہ کرے بھائی. وہ تو یہ فیصلہ ماں باپ نے کرنا ہے, خاص طور پہ باپ نے. گورنمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے. گورنمنٹ کے غلام نہیں ہے ہم. گورنمنٹ ہمیں
یہ اس کو دخل اندازی کی قطعاً اجازت نہیں ہے اس میں. تو گورنمنٹ قانون بنائے, اپنے گھر میں اس پر عمل کرے, ٹھیک ہے. خیر, تو اور دوسری شادی بھی ہم نے الحمدللہ پوچھے بغیر کی تھی. 15 دن بعد خود ہی پکڑا گیا تھا میں کہ ہو گئی ہے. میرے پاس جتنے لوگ آ رہے ہیں دوسری شادی کر کے پکڑے ہی جائے ہوئے آ رہے ہیں, تو سارے وہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں 6 مہینے جیل ہے. میں کہتا بیگم سے بول دے کر دے بھائی تو 6 مہینے جیل. تو 6 مہینے کی جیل کے بعد آؤ, پھر دوسری کر لو, پھر 6 مہینے کے لیے چلے جاؤ. میں تو تیار تھا کہ اگر گھر والوں نے کیس کر دیا تو میں اندر چلا جاؤں گا. 6 مہینے کے بعد آ کے پھر ایک اور کر لوں گا, پھر 6 مہینے کے لیے اندر چلے جاؤں گا. تو اگر 6 مہینے کو 3 سے ضرب دیں, 18 مہینے بعد 4 بیویاں مل جائیں, بہت سستا سودا ہے خدا کی قسم. آدمی ہونا ضروری ہے اس کے لیے, مرد ہونا. جو مرد ہی نہیں ہے اس کو کیا, اس کے لیے تو کوئی وہ شادی کوئی ہے. جو آدمی کا بچہ ہے جس میں مردانہ ہارمونز پراپر طریقے سے پورے موجود ہیں, وہ کہے گا میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. کہ 6 مہینے میں نے سوچا ہوا تھا 6 مہینے میں قرآن اور پکا کر لوں گا جیل میں بیٹھ کے. تراویوں میں جو اٹکن آتی ہے نا میری, وہ اٹکن کیا ہو جائے گی, ختم, اور باہر نکلتے ہی ایک اور کروں گا میں. تو 18 مہینے میں اگر آپ کو 3 بیویاں مل رہی ہیں, اگر تم چھکے ہو یا استغفر اللہ یعنی آدمی نہیں ہو, تو تمہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تم بولو گے پتہ نہیں کس قسم کی بات ہے. لیکن جو آدمی ہے وہ آدمی کے لیے یار بیوی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس سے آپ کو اولاد ملتی ہے. یعقوب علیہ السلام نے نکاح کیا ہے نا, پہلی سے جو اولاد ملی, دوسری سے جو اولاد ملی وہ یوسف ملے. میں اکثر واقعہ نہیں سناتا رہتا. ایک مکہ میں ایک مولانا تھے, عالم تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کے نے 2 شادیاں کی تھیں, کتنی مصیبت میں پھنس گئے, یعنی کتنی مشکل میں پھنس گئے تھے وہ بیچارے, کہ ان کے سوتیلے بیٹوں نے دوسری بیوی کے جو بیٹے ان کو کنویں میں ڈال دیا. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کے بعد. دیکھ رہے ہو اتنے مسائل ہوتے ہیں, پیغمبر کے گھر میں اتنے مسائل ہوتے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن یعقوب علیہ السلام اگر دوسری نہ کرتے تو ان کو یوسف بولو نہ ملتے, نہ سورہ یوسف نازل ہوتی. تو میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تمام تر مسائل کے باوجود بھی یہ نعمت ہے. آج ایک بندہ آیا میرے پاس 2 شادیاں کر کے نا, ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, غیبت اس لیے نہیں کہ وہ کیا پتا کس کی بات ہو رہی, اتنا ٹینشن میں تھا. وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے بیچارہ نا, تو بہت ٹینشن میں آیا ہوا تھا کہ میں بہت بری طریقے سے پھنس گیا ہوں. میں نے کہا کیوں پھنس گیا, کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہے یار بس وہ بہت پھنس گیا نا. میں نے کہا پھنسا کہاں ہے؟ کہہ رہے تانے مل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا تانے ہی مل رہے ہیں نا, مجھے ہی نہیں سمجھ میں آتا پھنستا کدھر ہے. کہہ رہے وہ ادھر سے اتنی گالیاں, ادھر سے. میں نے کہا گالیوں کو انجوائے کرو اور کوئی حل نہیں ہے تمہارے پاس, کیوں ناک پہ مکھی بٹھا کے گھومتے ہو بھائی؟ تم اپنا کما رہے ہو, یا تو کما نہیں رہے ہوتے نا, کسی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہوتے, پھر مصیبت تھی کہ وہ سسرال کھلانا چھوڑ دے گا. تم سسرال کو کھلا رہے تھے, بولو رہو میرے پاس. کہہ رہے وہ لڑکے چلی گئی ہے بیوی. میں نے کہا وہ لڑکے گئی ہے نا, آپ نے تو نہیں نکالا اس کو. کہہ رہے وہ گئی ہے. تو میں نے کہا آ جائے گی. کہہ رہے اگر نہیں آئی تو ایک سیٹ خالی ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ کوشش کرو اس کو لانے کی. طلاقیں دے کے شادیاں کرنا کوئی خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے. میں نے کہا 6 مہینے سال انتظار کرو, مناؤ اس کو جا کے, پھر بھی نہیں آتی تو کس بات کی ٹینشن ہے؟ کہہ رہے اس کے ساتھ بچے بھی ہیں. تو میں نے کہا بھائی پھر کوشش کرو بچے بھی مل جائیں, نہیں ملتے تو پھر مزید پیدا کرو. یا تو تم بانجھ ہو گئے ہوتے, بچے پیدا کرنے کا امکان ہی ختم ہو گیا ہوتا. ایک اصول یاد رکھو, مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جو چیز اختیار میں ہے اس کو چھوڑو نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. ساری خوشیاں زندگی میں نہیں مل جاتی. لوگ سمجھتے ہیں 4 بھی ہوں اور محبت بھی ہو اور پہلی بھی خوش ہو اور بچے بھی ہوں اور سارے میں. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, ایسا ہوتا تو یہ سارے کر کرا کے بیٹھے ہوئے ہوتے. خیر پھر ٹاپک چینج ہو گیا, بات کو جلدی سے سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خودکشیوں کے واقعات ہو رہے ہیں نا, یہ نظر کی حفاظت. تو حکومت نے تو یونیورسٹیاں تو کو ایجوکیشن ہی ہے, قانون بنتے رہیں گے. مجھے اور آپ کو اپنی جان پہ خود ترس کھانا چاہیے. وہ کیا ہے؟ نظر کی حفاظت. تو نوجوانوں کو چاہیے نظر کی حفاظت کرو میرے بھائی. تو معاشقی عشق شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نظر سے. آنکھیں, پھر اس کے بعد دل. حدیث سے یہ بات ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے. تو اس زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو بڑے زنا سے بچے رہو گے. اور یہ آسان ہے, نظر جھکا لینے میں کم تکلیف ہوتی ہے, نظر اٹھا لینا اس کے بعد تکلیفیں ہی تکلیفیں. اب وہ جو ٹرین میں جا رہے تھے, خدمتیں کر کر کے آدھے ہو گئے وہ بیچارے, شروع میں ہی نظر جھکا کے رکھتے تو یہ نوبت آتی. آخر میں جو ان کو جھٹکا لگا ہوگا
ان کا دل چاہ رہا ہوگا ٹرین سے چھلانگ مار کے باہر گر جاؤں گا. اس سے بہتر وہ تھوڑی تکلیف تھی کہ نظر اٹھاتے ہی نہیں, فری نہ ہوتے اس سے. اگر نظر غیر اختیاری پڑ گئی تھی, تھوڑی دیر کی تکلیف ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بد نظری کرنے والا تو اپنا بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے. تو خیر, تو میں نے بیان جلدی سے میں ختم کرتا ہوں جہاں سے شروع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی, اتنی نعمتیں دی, فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اشکال ہوتا ہے بھائی, یہ نعمتیں تو شیر اور گدھے کو بھی ملی, آنکھیں ان کے پاس بھی ہیں, زبان ان کے پاس بھی ہے. وہ نعمتوں سے تو جانور بھی لطف اندوز ہوتے ہیں نا. گائے بھوکی ہو, آپ کھانا ڈالو, ایسے نوالے بھر بھر کے کھاتی ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا ہدیناہ النجدین. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں تو جانور کو بھی ملی ہیں, لیکن ایک نعمت تمہیں ملی ہے, جانور کو نہیں ملی. جانور کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ شکر کیسے ادا کرنا ہے, تمہارا رب کون ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, یہ صلاحیت میں نے تمہارے اندر رکھی ہے. وہدیناہ النجدین, تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تمہیں یہ پہچان, تمہارا ضمیر ملامت کرتا ہے غلط کام کرتے ہوئے, اور اچھا کام کرتے ہوئے تمہارا ضمیر تمہاری حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو اس ضمیر سے فائدہ اٹھا کے اپنے رب کو پہچانو, سوچو کس نے یہ آنکھیں دی ہیں, اس کا شکر ادا کرو. جانور کے پاس یہ سوچنے کی طاقت نہیں ہے. دیکھو بلیاں بچے دیتی ہیں, کتنا پالتی ہیں بچوں کو محنت سے. بچے بڑے ہو کر اپنی اماں کو پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے, کیونکہ ان کے اندر یہ شکر کا مادہ ہے ہی نہیں, آزمائش ہی نہیں ہے نا ان کی, شکر کا مادہ ہی نہیں ہے, تبھی وہ برے بھی نہیں ہیں. لیکن انسان اپنی ماں کو پوچھتا ہے, جو پوچھتا ہے وہ نیک کہلاتا ہے, جو بھول جاتا ہے وہ برا کہلاتا ہے. جو اپنے باپ کو پوچھتا ہے نیک کہلاتا ہے, بھول جاتا ہے ناشکرا کہلاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں پھر اللہ کے بارے میں یہ قانون کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اس کو یاد کیوں نہیں کرتے, سوچتے کیوں نہیں ہو کہ اس کی نعمتوں کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, کن باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے, کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ تو اس لیے کیوں نہیں سوچتا؟ اس لیے نہیں سوچتا کہ اس کو پتا ہے جب میں سوچوں گا تو پھنسوں گا. آپ کو پتا ہے کہ دیکھو ایک آدمی نے, آپ ہوٹل پہ گئے, کسی نے آپ کو چائے پلائی تھی, آج آپ کا نمبر تھا. اب آپ مان لو گے کہ اس نے مجھے چائے پلائی ہے, تو آپ کو اس کو پلانی پڑے گی کہ نہیں پلانی پڑے گی؟ تو آسان طریقہ یہ آپ بھول جاؤ کہ اس نے مجھے پلائی ہے, تو اس سے آپ کے پیسے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے. تو ایسے موقع پہ انسان کہتا ہے کیڑی چائے. وہ میں نے نہیں سنا تھا لطیفہ, ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا, کسی نے کہا کہ بھائی تو منت مان لے کہ جیسے ہی اللہ نے مجھے دریا سے نکالا تو میں اللہ کے نام پہ 2 دیگے صدقہ کروں گا. وہ کنجوس آدمی تھا, اس نے کہا میں کوئی منت نہیں مان رہا, میں بچ جاؤں گا. جب یقین ہو گیا نا اب تو ڈوب ہی رہا ہوں, تو اس نے منت مانی, اے اللہ تو نے اگر مجھے اس دریا کی موجوں سے نکال دیا تو 2 دیگیں تیرے نام پہ صدقے میں دوں گا. ایک لہر آئی اٹھا کے باہر. اب ناشکر آدمی کیا کرتا ہے, جیسے ہی باہر آیا کہتے کیڑی دیکھ, کیڑی دیکھ. دوسری لہر نے اٹھا کے واپس اندر. جیسے ہی اندر گیا بول رہا بھائی میں پوچھنا چاہ رہا تھا میٹھے چاول کی یا نمکین, فوراً بیان کیا کر دیا, چینج. تو کافر بھی یہی کرتا ہے. وہ اگر مان لے گا کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں, اللہ نے کان دیے ہیں, اللہ نے زبان دی ہے, تو زنا کرے گا, وہ ہے شراب پیے گا, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا, رشتے توڑے گا, نماز ضائع کرے گا, زکات سے بھاگے گا, سارے حکام کو فالو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کافر نے بڑا بہترین راستہ نکالا, کیڑا اللہ. کون